وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لیسن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا حج کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اس کی ٹائپس کے بارے میں اور ان کے تھوڑے تھوڑے سے جو ڈفرینسز ہیں ان کے بارے میں، تاکہ پھر جب ہم حدیث کو پڑھیں گے تو ہر حدیث میں جو ایک ایک بات آ رہی ہے وہ کلیکٹیولی آپ کو پہلے پتہ ہوگی، تو آپ انشاءاللہ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے۔ حج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع ہے کہ حج کے مہینوں میں انسان عمرے کا احرام باندھے، مکہ میں داخل ہو، پھر عمرہ کر کے احرام کھول دے اور غیر محرم رہے 8 ذی الحج تک، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھے۔ ایسے حج میں قربانی کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی قربانی نہ پائے، یعنی مل نہیں رہی یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 10 روزے رکھے گا، جن میں سے 3 وہ وہیں پہ رکھے گا ایام الحج میں، ثلاثتاً فی ایام الحج وسبعتاً اذا رجعتم، اور 7 وہ رکھے گا جب وہ گھر واپس آ جائے گا، ورنہ قربانی کرنا حج تمتع میں ضروری ہے۔ حج قران، قران کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، اور تمتع ہے فائدہ اٹھانا۔ تو یہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اپنے لیے آسانی پیدا کی جا رہی ہے کہ عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو حج کا احرام دوبارہ باندھا اور درمیانہ وقت جو ہے وہ وہاں پر غیر محرم کے طور پر گزارا۔ دوسرا ٹائپ آف حج ہے حج قران۔ اس سے مراد ہے کہ میقات سے حج اور عمرے کا احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے، جو حج قران کریں گے، اور مکہ پہنچ کر وہ عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور عمرہ کیسے ہوگا؟ طواف کریں گے بیت اللہ کا، اور اس کے بعد سعی کریں گے۔ سعی کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ حج تمتع والے نے احرام کھول دیا، لیکن حج قران والے سعی کے بعد احرام نہیں کھولیں گے، نہ وہ بال کٹوائیں گے، ٹرم کروائیں گے، نہ وہ خوشبو لگائیں گے، اور نہ ہی وہ 2 چادریں مرد حضرات نے اگر پہنی ہیں تو وہ نہیں اتاریں گے، بلکہ پھر وہ حالت احرام ہی میں ایام حج کا انتظار کریں گے۔ اب وہ ایام حج کب آتے ہیں؟ ہفتے بعد آتے ہیں، 10 دن بعد آتے ہیں، 3 دن بعد آتے ہیں، مہینے بعد آتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ نے عمرہ کب کیا تھا۔ تو وہ سارا درمیانی عرصہ جو ہے، جو حج تمتع والے نے غیر محرم ہو کر گزارا، حج قران والا وہ درمیانی عرصہ بھی کیسے گزارے گا؟ احرام کی حالت ہی میں۔ تو یہ ہے حج قران۔ اور حج قران میں یہ ہے کہ جو حاجی ہے وہ قربانی ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ قربانی ساتھ لے کر جاتا ہے، لیکن آج کے دور میں اگر کوئی حج قران کرنا چاہے گا تو اب وہ جہاز پر تو قربانی ساتھ نہیں لے کر جائے گا نا، تو اس میں پھر یہی ہے کہ یا تو وہ جاتے ہی اپنی قربانی خرید لے اور اس کا ایک ہدی کی نیت کر لے، کیونکہ پھر وہ آیت جو ہے وہ پوری ہوگی نا کہ حتی یبلغ الہدی غیر محلہ، کہ اب ہم نہیں کھول سکتے اپنا احرام جب تک کہ یہ ہدی اپنے محل تک نہ پہنچ جائے، حتی یبلغ الہدی محلہ۔ تو یہ حج قران ہے۔
اور اس میں قربانی ساتھ ہے، لیکن جہاز پر جانے والے اب ساتھ قربانی نہیں لے کر جائیں گے، وہ صرف حج قران کی نیت کر لیں گے، اسی سے ان کا ڈفرینٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری ٹائپ آف حج جو ہے وہ حج افراد ہے، اور حج افراد جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے وہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھنا اور پھر تمام مناسک حج انجام دینا، عمرہ نہ کرنا، اور ایسے حج میں قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ صرف حج کا احرام باندھ رہے ہیں، یا آپ صرف حج اور عمرے کا تمتع میں باندھ رہے ہیں، یا آپ حج اور عمرہ قران میں احرام باندھ رہے ہیں، تو یہ اب آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرے گا، اور اس لیے ہر قسم کی الگ الگ نیت، واضح کلیئر نیت کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو تینوں اقسام ہیں حج کی، ان میں سے کسی بھی قسم کی نیت کی جا سکتی ہے، ان کے جواز پر کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، البتہ حج تمتع کو افضل قرار دیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو حج قران کیا تھا، لیکن اس کی وجہ بتائی کہ کیونکہ میں ہدی کے جانور ساتھ لے کر آیا ہوں تو اس لیے میں اب اپنا احرام کھول نہیں سکتا، اور اگر مجھے وہ بات پتہ ہوتی جو مجھے اب پتہ چلی ہے، وہ مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں بھی حج تمتع ہی کا احرام باندھتا۔ تو اس لیے بعض علماء کے نزدیک حج تمتع افضل ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، لیکن زیادہ راجح رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ حج تمتع ہی افضل ہے۔ اور ان تینوں حج کی جو اقسام ہیں وہ آگے امام بخاری بیان کریں گے۔ حج تمتع اور حج قران میں ایک فرق اور بھی ہے۔ ایک تو فرق یہ ہے نا کہ عمرے کے بعد تمتع والے احرام کھول دیتے ہیں، نارمل غیر محرم پراپر ہو جاتے ہیں، اور قران والے احرام نہیں کھولتے۔ دوسرا فرق جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حج قران والے جب آتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، ان کا عمرہ ہو گیا نا، اب وہ جب دوبارہ سے آتے ہیں طواف زیارہ کے لیے، تو جو تمتع والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف زیارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ایک حج کی سعی بھی کرتے ہیں۔ لیکن حج قران والوں کو وہی جو انہوں نے عمرہ کی سعی کی تھی نا، وہی حج کی سعی بھی قرار دے دی جاتی ہے، اور ان کو اس بات کی ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ یہ دوبارہ جو سعی ہے یہ اگر وہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اب ان تینوں اقسام کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور جہاں جہاں کوئی کلیریفیکیشن والی بات ہوئی تو انشاءاللہ اس کو کلیریفائی کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ بابن کیف تحل الحائض والنفساء، حیض اور نفاس والی عورت احرام کس طرح باندھے۔ اب امام بخاری نے پہلے جو یہ احلال کا لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے نا، حلہ، تو اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ورڈ ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں احلہ کے معنی ہے تکلم بھی، بات چیت کرنا، واستحللنا واحللنا الحلال، اور استحللنا اور احللنا یہ سب ظہور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہلال جب نکلتا ہے، چاند، پہلی دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور اس کو بھی ہلال کیوں کہتے ہیں؟ وہی روٹ ورڈ ہے نا حلہ، تو کیوں اس کو ہلال کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں کہ چاند نکل آیا، چاند نکل آیا، ٹھیک ہے۔ کلہ من الظہور، اور ہر معنی جو ہے وہ ظہور کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، کوئی چیز اونچی آواز میں پکار کر کہی جاتی ہے۔ واستحل المطر، اور استحل المطر کس کو کہتے ہیں؟ خرج من السحاب، کہ بارش نکل آئی بادلوں کے اندر سے، پانی نکلا بادل کے اندر سے، تو وہ بھی جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ پھر کہا جاتا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، جو پکارا گیا غیر اللہ کے نام پر، وہو من استحلال الصبی، اور اس کو استحلال الصبی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بچے کا رونے کی آواز بلند کرنا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رو کر اپنی آواز بلند کرتا ہے، تو یہ امام بخاری نے ایکسپلین کیا ہے استحلال یا حلہ کا مطلب، اور اسی سے حلہ کے معنی اونچی آواز میں تلبیہ
کہنے کے ہو گئے. ٹھیک ہے، تلبیہ کے لیے کہا گیا اور پھر مزید وسعت پیدا کر کے، کیونکہ تلبیہ انسان کب کہتا ہے؟ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے معنی میں وسعت پیدا کر کے اسی لفظ کو احرام باندھنے پر بھی بولا جانے لگا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع. ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر. فأہللنا بعمرۃ، تو ہم نے احرام باندھا عمرے کا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان معہ ہدی، جس کے ساتھ ہدی ہے، ٹھیک ہے، جو اپنے ساتھ ہدی لے کر آیا ہے، فَلْيُحِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، تو اس کو چاہیے کہ عمرے کے ساتھ ہی حج کا احرام بھی باندھ لے، یعنی حج قران کر لے، کیونکہ ہدی اس کے ساتھ ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ احرام نہ کھولے حتیٰ یبلغ الہدی محلہ ثم لا یحل حتیٰ یحل منہما جمیعا، پھر وہ حلال نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ان دونوں سے حلال ہو جائے. یعنی عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ وہ حج کا انتظار کرے گا. 10 ذی الحج کو، یوم النحر کو، قربانی کے بعد وہ حلال ہوگا، اور پھر وہ عمرے کا بھی احرام کھولے گا اور حج کا بھی کھولے گا. فقدمت مکہ وانا حائض، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ آئی تو میں حالت حیض میں تھی. ولم اطف بالبیت، تو نہ میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، ولا بین الصفا والمروہ، اور نہ صفا مروہ کے درمیان طواف کیا. اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو بھی طواف بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے حضرت عائشہ نے صحیح کے لیے طواف کا لفظ استعمال کیا ہے اسی حدیث میں. اور اب یہ جو آتے ساتھ باقی لوگوں نے عمرہ کیا تھا نا، عائشہ رضی اللہ عنہ وہ عمرہ نہ کر سکیں. فشکوت ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اس کی میں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا، انقدی رأسک، اپنے سر کے بال کھول دے، وامتشطی، اور ان میں کنگھی کر لے، وأہلی بالحج، اور صرف حج کی نیت کر لو، ودع العمرۃ، اور عمرہ چھوڑ دو. ففعلت، تو میں نے ایسا ہی کیا. فلما قضینا الحج، پھر جب ہم حج سے فارغ ہو گئے، ارسلنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مع عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ، الی التنعیم، تنعیم کی طرف، یعنی وہ جو سب سے قریبی ہل تھا، یعنی حرم سے، حدود حرم سے نکل کر تنعیم پہنچی. فاعتمرت، تو میں نے عمرہ کیا. فقال، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذہ مکان عمرتک، یہ تمہارے عمرے کی جگہ پر تھا، اس کے بدلے میں ہے وہ جو تم نے ترک کیا تھا. قالت، وہ کہتی ہیں، فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرۃ بالبیت، تو جن لوگوں نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا وہ بیت اللہ کا طواف اور سعی صفا مروہ کی کر کے حلال ہو گئے. فطاف الذین کانوا احلوا بالعمرۃ بالبیت وبین الصفا والمروہ ثم حلوا، کہ جن لوگوں نے یعنی حج تمتع کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور پھر وہ حلال ہو گئے. ثم طافوا طوافا آخر، پھر انہوں نے منا کے واپسی کے بعد دوسرا طواف کیا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طواف کب کیا؟ منا سے واپسی کے بعد، اور یہ کیا تھا؟ یہ تھا طواف زیارہ. بعد ان رجعوا من منا، اس کے بعد کہ وہ منا سے لوٹے. ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منا، اور پھر منا سے واپسی کے بعد انہوں نے دوسرا طواف کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کو جمع کیا ہوا تھا یعنی حج قران کیا ہوا تھا، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا، اور یہاں پر طواف سے مراد سعی ہے.
اور وہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ حج قران والے جو دوسری جو حج کی صحیح کہلاتی ہے ان کی وہی کاؤنٹ ہو جاتی ہے جو انہوں نے شروع میں عمرہ کیا تھا، اور حج تمتع والے کو ایک صحیح کافی نہیں ہوتی، وہ 2 طواف اور 2 صحیح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور حج قران والا 2 طواف بیت اللہ اور 1 صحیح کرتا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر اس کا شوق ہے، اگر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ایک اور صحیح کر لے تو وہ کر بھی سکتا ہے، لیکن ویسے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے وہ صحیح جو اس نے کی تھی عمرے کے ساتھ۔ یہ حج قران والے کے لیے ہے، حج تمتع والے کے لیے نہیں ہے۔ باب من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلال النبی، جنہوں نے احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح، یعنی احرام باندھتے وقت نیت کیا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیت کر رہے ہیں وہی میری بھی نیت ہے، کوئی کلیئر نیت نہیں کی، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نیت کر رہے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ جو نیت ان کی ہوئی وہی میری ہوگی۔ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ قال ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا المکی ابن ابراہیم عن ابن جریج قال عطاء قال جابر رضی اللہ عنہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو ان یقیم علی احرامہ، کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں، وذکر قول سراقہ، اور اس میں سراقہ رضی اللہ عنہ کا قول بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر جو ترجمۃ الباب ہے وہ کیا ہے کہ کیا حج کی ویگ مبہم نیت کی جا سکتی ہے کہ آنے والے حالات کے مطابق اس نیت کو چینج کیا جا سکے، جیسا کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یمن بھیجا ہوا تھا، حضرت علی یمن سے آ رہے تھے اور ابو موسیٰ الاشعری بھی یمن سے آ رہے تھے۔ ان دونوں نے نیت کیا کی، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ حج عمرہ ان کے احکامات ابھی تو پتہ چلنے تھے، حجۃ الوداع میں ہی تو بیسیکلی درست طور پر پتہ چل رہا ہے، کیونکہ جو اہل عرب ہیں وہ حج کے زمانے میں عمرہ کرنے کو تو بہت برا جانتے تھے، وہ آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس کر دی کہ کون سی چیز جو ہے وہ درست ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج تمتع بھی کیا جا سکتا ہے، حج قران بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو جاہلیت کے عرب تھے یہ کہتے تھے صرف حج افراد کریں اور عمرے کے لیے کسی اور مہینے میں آئیں، اور اس کی ان کی کئی وجوہات تھیں، جاہلانہ ان کے توہمات بھی تھے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے یہ ارادہ فرمایا کہ میرا وہی احرام ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تھا، اور ابو موسیٰ الاشعری نے بھی یہی کیا۔ اب جب یہاں پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو سب کو جنہوں نے بھی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا تھا ان کو کہا کہ تم لوگ حج تمتع کا احرام اپنا چینج کر لو، یعنی تم لوگ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، قران کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں نے حج افراد کا احرام باندھا تھا، یعنی انہوں نے نیت یہ کی تھی کہ ہم صرف حج کرنے جا رہے ہیں، ہم نے عمرہ نہیں کرنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حج کا احرام عمرے کے احرام میں تبدیل کروا دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ جو لوگ ہدی ساتھ نہیں لائے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ اب پیچھے رہ گئے وہ لوگ کہ جو ہدی ساتھ لائے تھے۔ اب یمن سے جب حضرت علی اور ابو موسیٰ الاشعری آئے تو ان کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ ہدی تھی، ابو موسیٰ الاشعری کے ساتھ ہدی نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور وہ آئے تو ان کو حیرت ہوئی کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لائی تھیں اور وہ عمرہ کر کے حلال ہو چکی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور حضرت علی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس کو تو بہت غلط سمجھتے تھے دور جاہلیت سے، اور مسلمانوں کا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلا حج تھا۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے اور اپسٹ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حلال ہوئی بیٹھی ہیں عمرہ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نیت کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا میری نیت یہ تھی کہ جو آپ کی نیت ہوگی، یعنی کوئی پراپر نیت نہیں تھی، مبہم نیت تھی۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس ہدی ہے، ساتھ لائے ہو ہانک کر؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو حج قران ہی کروایا تھا کیونکہ ان کے ساتھ ہدی تھی۔ ابو موسیٰ الاشعری کے ساتھ ہدی نہیں تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد حلال ہو جانے کا حکم دیا، یعنی کہ حج تمتع کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ جو ہے وذکر قول سراقہ، اور سراقہ رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا، تو یہ کیا بات ہے؟ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کے بارے میں بتایا تو اس وقت سراقہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے سوال اس وقت کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، احرام حج کو ختم کر کے عمرے میں بدل لینا، پھر طواف اور سعی کے بعد حلال ہو جانا، یہ صرف آپ کے زمانہ مبارک کے لیے خاص ہے یا یہ رہتی دنیا تک کے لیے اب یہی اصول ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی عمرے کو حج میں داخل کر دیا گیا ہے۔ قال حدثنا الحسن بن علی الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، من الیمن، یمن سے، فقالا، تو فرمایا، بما احللتا، تم نے کس طرح سے احرام باندھا تھا، کیا نیت کی تھی؟ قالا، علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا تھا کہ میرا وہی احرام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہے۔ فقالا، پھر آپ نے فرمایا، لولا ان معی الہدیہ، اگر میں ہدی کا جانور ساتھ ہانک کر نہ لایا ہوتا، لاحللت، تو میں بھی حلال ہو جاتا۔ وزاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور روایت میں مزید آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، بما احللت یا علی، کیا احرام باندھا تھا، کیا نیت کی تھی تم نے اے علی؟ قال بما احل بہ النبی، تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احرام ہے میرا بھی اسی چیز کا احرام ہے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، فاہدی وامکث حراما کما انت، تو اپنی قربانی کو قابو میں رکھو، یعنی جانور جو ہانک کر لائے ہو ان کو قابو میں رکھو، ہدی کے جانور، وامکث، اور ٹھہرے رہو، حراما، احرام کی حالت میں، کما انتا، جیسے تم اس وقت ہو۔ اور پھر حلال کب ہونا ہے حضرت علی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب انہوں نے احرام کھولنا ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جو رجحان معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مبہم نیت ہے نا، یہ کرنا زمانہ نبوت کے ساتھ خاص تھا، اور کیونکہ وہ وحی کا زمانہ تھا، مسلسل احکامات آ رہے تھے، احکام چینج ہو رہے تھے، صحابہ کو وہ باتیں پتہ چل رہی تھیں جو ان کو پہلے پتہ نہیں تھیں، وہ ایسی باتوں پر ان سے عمل کروایا جا رہا تھا جن کو وہ پہلے غلط سمجھتے تھے اور بہت برا سمجھتے تھے۔ تو اس لیے ایک مبہم نیت جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اس کو انڈورس کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب چونکہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، ہر طرح کی ٹائپس کا اور ان کے سارے تقاضوں کا الگ الگ پتہ ہے، تو پھر جب باندھنا ہے احرام تو اس وقت نیت کا تعین ضروری ہے کہ میرا حج افراد ہے، میرا حج تمتع ہے یا میرا حج قران ہے۔ اب ہم احرام کو کسی بزرگ کے احرام کے ساتھ اگر قرار دیں کہ فلاں میری ٹیچر ہیں اور وہ وہاں سے پہنچ رہی ہیں پاکستان سے اور میں امریکہ سے جا رہی ہوں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے احرام قران کا باندھا ہے، تمتع کا ہے، افراد کا ہے، کون سا باندھا ہے، تو میں بس وہی باندھ لیتی ہوں جو ان کا ہے، وہاں جا کے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اب آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا احرام باندھنا جو ہے وہ ایک بالکل الگ بات تھی، کیونکہ آپ شارع ہیں، آپ کے اوپر شریعت نازل ہو رہی ہے، آپ حج کے اور عمرے کے احکام بتا رہے ہیں۔ باقی جو فانی انسان ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو آج احرام کی وہ تمام صورتیں موجود ہیں جو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھیں۔ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری قوم کی طرف یمن بھیجا، ٹھیک ہے؟ ابو موسیٰ الاشعری جو ہے نا، یہ یمنائٹ تھے، یمنی تھے۔ فجئت،
تو میں آیا وہو بالبطحا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بطحا میں تھے. فقالا، تو آپ نے پوچھا، بما احللتا، کس چیز کا احرام باندھا تم نے؟ قلتو، تو ابو موسیٰ الاشعری نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا، احللتو کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے احرام باندھا کہ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ہوگا. قالا، تو آپ نے پوچھا، حل معک من ہدی، تمہارے ساتھ ہدی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا جی نہیں. فامرنی، تو آپ نے مجھے حکم دیا، فطفت بالبیت وبالصفا والمروہ، تو میں نے طواف کیا بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا، یعنی سعی کی، یعنی اپنا عمرہ مکمل کیا. ثم امرنی، پھر آپ نے مجھے حکم دیا، فاحللت، تو میں حلال ہو گیا. فاتیت امرأۃ من قومی، پھر میں اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا. فمشطتنی، تو انہوں نے میری کنگھی کی. او غسلت رأسی، اور میرا سر بھی دھو دیا، سفر کر کے آئے تھے نا دور سے. فقدم عمر رضی اللہ عنہ، پھر آئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کا دور آیا، جب وہ خلیفہ بنے. فقالا، تو انہوں نے کہا، اب یہ حضرت عمر کی ایک تھاٹ تھی اور ایک ان کا آپ سمجھیں کہ اجتہاد تھا، اور جس کو کہ پھر باقی صحابہ نے قبول نہ کیا، کیونکہ وہ ان کا ذہن خلاف سنت ایک چیز کی طرف مائل ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا، ان ناخذ بکتاب اللہ، اگر ہم اللہ کی کتاب کو دیکھیں، فإنہ یأمرنا بالتمام، تو وہ ہمیں حکم ملتا ہے کتاب اللہ کے اندر مکمل کرنے کا. اور وہ کہاں سے یہ دلیل لیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں، قال تعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورے کرو، مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. یعنی یہ درمیان میں حلال ہونے کا کانسیپٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، حج تمتع کا. وَإِن نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ، اور اگر ہم سنت رسول دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ، تو وہ بھی تو حلال نہیں ہوئے تھے یہاں تک کہ ہدی جو ہے وہ نہر ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج قران کیا تھا، تو قرآن بھی کہہ رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے رسول نے بھی وہی کیا ہے، تو پھر ہم حج تمتع کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ قول ہے، یہ کسی نے مانا نہیں. صحابہ کرام میں سے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے خلاف کیا، اور ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی اس رائے کی مخالفت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے کیوں تھی؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان نے بھی اس رائے کا اظہار کیا تھا، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس رائے کی طرف مائل تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ حضرات یہ کہتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ اگر لوگوں نے ایک ہی سفر میں، حج کے سفر میں ہی عمرہ بھی کر لیا، تو باقی سارا سال اللہ کا گھر آباد نہیں رہے گا. تو یہ چاہتے تھے، یہ ان کا ایک ذہن تھا، یہ ان کی ایک فکر تھی. اب یہ تو آپ دیکھیں کہ اینڈ آف دا ڈے فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ایز بھی پیدا کی، آسانی بھی پیدا کی، اور اس آسانی کے باوجود عمرہ کرنے کے لیے زائرین وہاں پہ ہر وقت ہزار کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں. تو ان حضرات کا جو ایک ذہن تھا وہ اس طرف مائل ہوتا تھا کہ اگر حج کے ساتھ لوگوں نے عمرہ بھی کر لیا، حج تمتع اور ایون حج قران، تو وہ تو دوبارہ آئیں گے ہی نہیں، باقی سارا سال تو اللہ کا گھر جو ہے وہ خالی نہ پڑا رہ جائے کہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ قول راجح قول نہیں ہے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پڑتا تھا، تو کسی نے بھی ان کی اس بات کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، کیونکہ حج تمتع میں عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام باندھتے ہیں. حج قران اور حج تمتع کو بعض اوقات ایک ہی چیز بھی قرار دیا جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا کیونکہ فرق ہے نا، کیونکہ عمرہ اور حج دونوں میں ہیں. تو بعض اوقات بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ حج افراد کی طرف مائل تھے کہ آئیں اور حج کریں اور چلے جائیں، اور عمرہ کریں جب آپ دوبارہ واپس آئیں گے، سال میں پھر کبھی آئیں. لیکن باقی جو صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے بھی اس کو لیا نہیں اس بات کو. باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات الی قولہ فی الحج وقولہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قول کہ حج کے مہینے معروف ہیں، اور الی قولہ فی الحج، حج کے دوران تک کی آیت کا بیان۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں، نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ لوگوں کے لیے حج کے اوقات مقررہ ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ میقات ہیں، لوگوں کے ٹائم وغیرہ اور زمان و مکان پتہ کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما اشہر الحج، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اشہر الحج، ٹھیک ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو وہ کون سے ہیں؟ شوال و ذوالقعدہ و عشر من ذی الحجہ، کہ شوال پورا، پھر ذوالقعدہ پورا، اور پھر 10 دن ذی الحجہ کے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، من السنتی، یہ سنت میں سے ہے، یعنی یہ مسنون ہے، اللہ یحرم بالحج، کہ حج کا احرام نہ باندھا جائے، الا فی اشہر الحج، سوائے یہ کہ انہی حج کے مہینوں میں۔ وکرہ عثمان رضی اللہ عنہ، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ناپسند فرمایا، ان یحرم، کہ کوئی احرام باندھے، من خراسان او کرمان، خراسان یا کرمان سے۔ اب آپ دیکھیں کہ میقات جو ہے مکانی، وہ تو ہم دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میقات مکانی وہ ہم دیکھا ہے، اور وہ کیا تھا؟ ڈفرینٹ جگہوں کے ڈفرینٹ میقات۔ فار ایگزامپل پاکستان سے جانے والوں کا میقات یلملم، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ کسی اور طرف سے آ رہے ہیں تو مکہ کے جو میقات ہیں، مثلاً جو عراق سے آنے والے لوگ تھے، جو نجد سے آنے والے لوگ تھے، مدینہ سے جانے والوں کا کیا میقات تھا؟ ذوالحلیفہ۔ تو اب یہ تو ہیں میقات مکانی۔ دوسرے ہیں میقات زمانی، کہ وہ زمانہ کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا کہ جب احرام حج کا باندھا جا سکتا ہے۔ تو وہ وقت کب آئے گا؟ جب شوال شروع ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے حج قران کرنا ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ شوال میں احرام باندھے، عمرہ کرے، اور پھر 10 ذی الحج کو حلال ہو، وہ اپنے آپ کو ایک اچھی خاصی مشقت میں ڈالے گا، لیکن بہرحال یہ وہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا وہ اس سے بھی لمبا احرام باندھ سکتا ہے، جیسے رجب یا شعبان میں باندھ لے اور حج قران اس کو ڈکلیئر کر لے؟ تو ایسا کرنا منع ہے۔ اور ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے خراسان فتح کیا، تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے انہوں نے یہ نظر مانی کہ یہ وہیں سے احرام باندھ کر حج کریں گے، تو انہوں نے نیشاپور سے احرام باندھا، اور جب یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے اس فعل پر ان کو ملامت کی، ان کو منع فرمایا، اور کیونکہ خراسان سے مکہ 2 یا 2.5 مہینے کی مسافت پر ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے شوال سے پہلے احرام باندھا تھا، تو اس لیے حضرت عثمان نے ان کو ملامت کی کہ تم نے حج کے مہینوں سے پہلے احرام کیوں باندھا۔ اب یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں، اس کے بعد یہ جو اشہر معلومات ہیں حج کے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اقوال موجود ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ پورا ذوالحجہ جو ہے نا، وہ بھی اشہر معلومات میں شامل ہے، یعنی حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، تینوں، کیونکہ 10 ذی الحج کے بعد بھی تو حج کے کام تو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ابھی طواف زیارہ بھی باقی رہ جاتا ہے، آپ کی نہر باقی رہ جاتی ہے، آپ کا منی میں رہنا باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کئی چیزیں مؤخر ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ پھر کسی نے اگر وہ روزے رکھنے ہیں 3 جو اس کو رکھنے پڑے ہیں، اگر اس نے قربانی نہیں کی حج تمتع کے اندر، تو وہ بھی وہ انہی جو ذی الحجہ کے باقی دن ہیں وہ انہی کے اندر رکھے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگوں کا طواف زیارہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے علماء نے طواف زیارہ کو بھی ایکسٹینڈ کر کے پورے ذی الحج تک اس کی اجازت باقی رکھی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی عورت حائضہ ہو گئی ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے کسی کا طواف زیارہ جو ہے وہ تو آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے،
تو 10 ذی الحج کو کیسے ہم اشہر الحج جو ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ پورا ذی الحج جو ہے یہ اشہر الحج کے اندر ہی آتا ہے، اور زیادہ راجح رائے یہی لی گئی ہے کہ شوال، ذوالقعدہ اور پورا ذوالحجہ یہ اشہر معلومات ہیں، الحج اشہر معلومات، جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بکر الحنفی قال حدثنا افلح بن حمید قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے مہینوں میں، ولیال الحج، اور حج ہی کی راتیں تھیں، وحرم الحج، اور ہمارا احرام بھی جو ہے وہ حج کا تھا، فنزلنا بصرف، اور پھر صرف کے مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا، قالت، پھر فرماتی ہیں، فخرج الی اصحابہ، تو آپ تشریف لائے اپنے صحابہ کے پاس، فقال، تو آپ نے فرمایا، من لم یکن منکم معہ ہدی، تم میں سے جس کسی کے ساتھ ہدی ہانک کر نہیں آئی، یعنی تم ہانک کر ہدی ساتھ نہیں لائے، فاحبا، تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے، ان یجعلها عمرۃ فلیفعل، تو جو چاہے تو وہ اس کو عمرہ بنا دے تو وہ ایسا کر لے، ومن کان معہ الہدی، اور جس کے ساتھ ہدی ہانک کر آئی ہے، فلا، تو وہ اس کو عمرے میں نہ چینج کرے، یعنی وہ حج اور عمرے کا اکٹھا رکھے، یعنی حج قران ہی کی نیت رکھے۔ قالت، پھر وہ فرماتی ہیں، فالآخذ بها والتارک لها، کہ آپ کے اصحاب میں سے بعض نے اس حکم سے فائدہ اٹھایا اور کچھ نے اس کو چھوڑ دیا۔ والتارک لها من اصحابہ، قالت، پھر وہ فرماتی ہیں، فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورجال من اصحابہ، اور آپ کے کچھ جو صحابہ کرام تھے، فکانوا اہل قوت، تو وہ تھے صاحب حیثیت، وکانا معہم الہدی، اور ان کے ساتھ ان کی ہدی کے جانور تھے، فلم یقدروا علی العمرہ، تو وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ قالت، پھر وہ بولیں، فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے، مراد کہ وہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، وانا ابکی، اور میں رو رہی تھی، فقالا، تو آپ نے پوچھا، ما یبکی کی یا ہنتاہو، اے پیاری، اے بھولی بھالی، تم کیوں رو رہی ہو؟ کتنا پیار کا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے اپنی ازواج مطہرات سے بات کرنے کا۔ یہ رو رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اندازہ بھی ہو گیا ہو کہ کیوں رو رہی ہیں۔ قلتو، تو میں نے کہا، سمعت قولک لاصحابک، میں نے آپ کے صحابہ کے لیے آپ کی بات سنی ہے، یعنی کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، فمنعت العمرۃ، تو مجھے تو عمرے سے روک دیا گیا ہے، یعنی میں تو اب عمرہ نہیں کر سکوں گی۔ قال وما شأنکی، فرمایا کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ قلت لا اصلی، تو کہتی ہیں میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور یہ انتہائی ڈیسنسی کا، انتہائی ایک ڈگنیفائڈ انداز تھا یہ بتانے کا کہ میں حائضہ ہوں، اور یہ بات جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت دی کہ آج تک خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بڑا انتہائی خوبصورت استعارہ انہوں نے استعمال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں، گفتگو کا ادب ملحوظ رکھا، لا اصلی، میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، فلا یضرکی، تو اس کا کوئی نقصان نہیں تمہیں، انما انتی امرأۃ، کیونکہ تم ایک عورت ہو، من بنات آدم، آدم علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے، کتب اللہ علیکی ما کتب علیہن، اور تمہارے لیے بھی اللہ نے وہی لکھ رکھا ہے جو عورتوں کے لیے لکھ رکھا ہے، فکونی فی حجتک، تو تم ایسے کرو کہ تم اپنے حج کے احرام میں رہو، فعسى اللَّهُ أَن يَرْزُقَكِيهَا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کر دے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تم اس وقت اب اپنا احرام جو ہے اس کو حج کا احرام بنا دو۔ قالت، تو وہ بولیں، فخرجنا فی حجتہ حتی قدمنا منی،
کہ پھر ہم حج کے لیے روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم منا پہنچ گئے. فطہرتُ پھر میں پاک ہو گئی. ثم خرجت من منا پھر میں نکلی منا سے. فافضت بالبیت تو پھر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا. قالت پھر وہ بولی ثم خرجت معه في النفر الآخر پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلی منا سے. ٹھیک ہے، دوسرے دن منا سے، یعنی منا سے جب نکلا جاتا ہے. حتیٰ نزل المحصب یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصب میں پڑاؤ ڈالا آپ نے. ونزلنا معه اور ہم بھی آپ کے ساتھ اترے. فدعا عبد الرحمن ابن ابی بکر تو آپ نے بلایا عبد الرحمن بن ابی بکر کو، میرے بھائی کو. فقالا پھر کہا اخرج باختک من الحرم اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ، یعنی کسی قریبی ہل پہ لے جاؤ، یعنی حلال جگہ پر لے جاؤ، تنعیم لے جاؤ. فلتحل بعمرۃ اور پھر عمرے کا احرام باندھو. ثم مفرغا پھر جب تم دونوں فارغ ہو جاؤ. ثم اتیا ہا ہنا پھر ہمارے پاس یہاں پہنچ جانا دونوں. فانی انظرکما حتی تأتیانی میں تم دونوں کا یہاں انتظار کروں گا یہاں تک کہ تم واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے. قالت تو عائشہ بولی فخرجنا حتی اذا فرغت پھر ہم نکلے یہاں تک کہ میں فارغ ہو گئی. عمرہ صرف حضرت عائشہ نے کیا ہے دوبارہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ سارے لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرہ دو چیزوں کا ثواب لے کر جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہیں ہم عمرہ کروا دیتے ہیں. تو یہ جو ایک فاستبقوا الخیرات کی جو ایک کیفیت تھی وہ تھی اور صحابہ کرام کے درمیان، اور اس کی وجہ سے حضرت عائشہ جا کر عمرہ کر کے آئیں. وفرغت من الطواف اور میں فارغ ہوئی اپنے عمرے سے، یعنی بیت اللہ کے طواف سے اور سعی سے. ثم جئتہ بسحر پھر ہم آپ کے پاس الصبح پہنچ گئے. فقال هل فرغتم تو آپ نے پوچھا تم لوگ فارغ ہو گئے؟ قلت نعم میں نے کہا جی. فآذن بالرحیل فی اصحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا اپنے صحابہ کو. فرتحل الناس تو چل پڑے لوگ. فمر متوجہا الی المدینہ اور آپ نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا. اور یہ ساری رات پورے کا پورا لشکر کیوں بیٹھا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی. پھر امام بخاری کہتے ہیں دیرہ من دار یدیر دیرن و یقال دار یدور دورن و در یدر درن. تو یہاں پر امام بخاری بتا رہے ہیں کہ یہ لفظ جو یدرک ہے یہ کس کس سے مشتق ہے. اور اس حدیث میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق اپنے گھر والوں کے ساتھ پتہ چلتا ہے. پھر اسی طرح سے کوئی بھی انسان اگر مشکل میں ہو، رو رہا ہو، پریشان ہو، سفر میں ہی اگر کوئی آپ کو مل جائے تو اس کو تسلی دینا کہ کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، انشاءاللہ خیر ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی پتہ چلتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا؟ فلا یدیرک کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا تمہارا. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو تسلی دینا بھی ایک اعلیٰ اخلاق کی ایک کیفیت اور علامت ہوتی ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حیض آیا تھا یہ 3 ذی الحج کو آیا اور 10 ذی الحج کو ختم ہوا. اللہ عالم. باب التمتع والقران والافراد بالحج. تمتع، قران اور افراد یہ حج کی جو قسمیں ہیں ان کا بیان. وفسخ الحج اور حج کو فسخ کر کے لمن لم یکن معہ ہدی جس کے ساتھ ہدی ہانک کر نہیں آئی تو وہ حج کو فسخ کر کے احرام کو حج تمتع کے احرام میں تبدیل کرے، یعنی عمرے کے احرام میں تبدیل کرے بیسکلی، کیونکہ وہ عمرہ کرے گا پھر حلال ہوگا. پھر حج کا احرام تو وہ باندھے گا 8 ذی الحج کو، یوم الترویہ جس کو کہا جاتا ہے. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ہم نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ولا نرى إلا أنه الحج اور ہم حج کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. فلما قدمنا
پھر جب ہم مکہ پہنچے تطوفنا بالبیت، تو ہم نے طواف کیا بیت اللہ کا. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مَن لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، جو ہدی ساتھ ہانک کر نہیں لایا، أَن يَحِلَّ، کہ وہ احرام کھول دے، حلال ہو جائے. فَحَلَّ، تو حلال ہو گئے وہ لوگ، مَن لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، جو ہدی کو ہانک کر ساتھ نہیں لائے تھے. اب یا تو ان لوگوں نے ایام حج میں ہدی خریدنی ہوگی، 10 ذی الحج کو خرید لیں، 9 کو خرید لیں وہاں پہ مکہ میں، ٹھیک ہے، ساتھ نہیں لے کر آئے ہوئے. وَنِسَاؤُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں، لم یسقنا، تو وہ تو ہدی ہانک کر نہیں لائی تھیں ساتھ. فَأَحْلَلْنَا، تو خواتین ساری ازواج مطہرات جو ہیں یہ بھی حلال ہو گئیں، انہوں نے بھی احرام کھول دیے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، فحدت، تو مجھے حیض آ گیا، فلم اطف بالبیت، تو میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا. فلما کانت لیلۃ الحسبہ، جب جو لیلۃ الحسبہ آئی، جب یعنی وادی محسب میں رہنے کی رات آئی، قالت، تو کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یرجع الناس بعمرۃ وحجۃ، کہ لوگ تو لوٹ رہے ہیں عمرہ اور حج دونوں کے ساتھ، وارجع انا بحجۃ، اور میں مسکینہ، میں تو بیچاری، میں صرف ایک حج لے کے جا رہی ہوں. قالا، تو آپ نے فرمایا، وما طفتی لیالی قدمنا مکہ، کہ جس رات ہم مکہ آئے تھے تو کیا تم نے طواف نہیں کیا تھا؟ یعنی ایک وہ طواف نہیں کیا تھا جب آتے ساتھ ایک جو طواف کرتے ہیں، کیا وہ نہیں کیا تھا تم نے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہ تو حائضہ تھی. قالا، تو آپ نے فرمایا، فاذهبی مع اخیکی الی التنعیم، تو جاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ تنعیم کی طرف. فاہلی بعمرۃ، وہاں سے عمرے کا احرام باندھو. ثم موعدکی کذا و کذا، اور پھر اس کے بعد جب فارغ ہو جاؤ تو فلاں جگہ پر پہنچ جانا. اب اس اسنا میں ایک اور بھی ہوا. قالت صفیہ، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، انہوں نے کہا، ما ارانی الا حابستہم، کہ میرا خیال ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو رکنا پڑے گا. وجہ کیا تھی؟ ان کو حیض آ گیا تھا اور وہ طواف زیارہ کر چکی ہوئی تھی، اور وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ شاید رکنا پڑے؟ کیونکہ انہوں نے ابھی طواف وداع نہیں کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا، حلقہ، اور یہ کچھ ایک ایکسپریشنز ہیں کہ جو کہ عربی زبان ہی کے ہیں اور عربی میں ہی ان کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے، ان کی ٹرانسلیشن نہیں کی جا سکتی. اور مراد ہے کہ جیسے تھوڑا سا جیسے اریٹیبلٹی کسی انسان کے اندر آتی ہے کہ او ہو واٹ ناؤ، اب ہم پھر رکیں. تو پھر آپ نے پوچھا، اوما تفتی یوم النحر، کیا تو نے قربانی کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ مراد یہ ہے کہ کیا تم نے طواف زیارہ نہیں کیا ہوا ابھی تک؟ اور اگر وہ انہوں نے نہ کیا ہوتا تو رکنا پڑتا. قالت، وہ بولی، کہتی ہیں، قلتو، میں نے عرض کی، بلا، کیوں نہیں، وہ تو میں نے کر لیا ہے. قالا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس انفری، پھر کوئی حرج نہیں، نکل چلو، تو کوئی حرج نہیں. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فلقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ملاقات ہوئی میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہو مسعد من مکہ، جبکہ آپ مکہ جا رہے تھے، وانا منحبطۃ علیہا، اور میں واپس آ رہی تھی، او انا مسعدۃ وہو منحبط منہا، اور یا پھر میں جا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ایک وقت پر ایک نیت کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے حج قران کی نیت کی تھی اور آپ کو کسی وقت سٹیج پر وہاں جا کر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو احرام کی پابندیاں میرے لیے بڑی مشکل ہیں اور ابھی تو بہت دن ہیں درمیان میں، تو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی نیت کو، اور حج قران کی نیت کو آپ حج تمتع کی نیت میں تبدیل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کی جو نیت ہے
اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کی نیت کی تھی، اللہ عالم، لیکن پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران میں تبدیل کیا ہے، اللہ عالم، لیکن بعض علماء نے اس چیز کی طرف بھی رجحان کا اظہار کیا ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أربة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سال، فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھ رکھا تھا، ومنا من احل بحج وعمرۃ، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ رکھا تھا، ومنا من احل بالحج، اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حج کا احرام باندھ رکھا تھا، یعنی صرف حج کا، وَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے علماء نے یہ نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کا احرام باندھ رکھا تھا۔ فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ، تو وہ جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا، او جمع الحج والعمرۃ، اور یا جنہوں نے جمع کیا ہوا تھا حج اور عمرے کو، لم یحلوا حتی کان یوم النحر، تو وہ نہ حلال ہوئے جب تک کہ یوم النحر نہ آ گیا، ٹھیک ہے، 10 ذی الحج۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے حج افراد کو چینج کیا ہے نیت کو حج قران میں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہدی تھی، ہانک کے آپ ساتھ لائے ہوئے تھے، اور یہ پرٹیکولر ہے حج قران کے ساتھ۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعلي رضی اللہ عنہما، مروان بن حکم نے کہا کہ میں ایک مجلس میں موجود تھا جس میں موجود تھے عثمان اور علی رضی اللہ عنہما، وعثمان، اور عثمان جو تھے، ینہا عن المتعتی، وہ منع فرما رہے تھے حج تمتع سے، وان یجمع بینہما، اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی حج قران اور حج تمتع دونوں سے ہی منع فرما رہے تھے، اور مراد اصل کیا تھی کہ آئیں اور حج کریں اور جائیں اور عمرے کے لیے دوبارہ آئیں تاکہ اللہ کا گھر آباد رہے۔ فلما رأى علی احل بہما، تو پھر جب یہ دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے ان دونوں کا احرام باندھا، اور پھر کیا فرمایا، لبیک بعمرۃ وحجۃ، حج اور عمرے کا احرام باندھ کر اسی کے لبیک کہا، بعمرۃ وحجۃ۔ قال، پھر فرمایا علی رضی اللہ عنہ نے، ما کنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں چھوڑوں گا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لقول احد، کسی ایک انسان کے کہنے پر۔ اور ہوتا یہی تھا کہ یہ صحابہ کرام جو ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمتع اور قران سے منع کرتے تھے کہ تاکہ لوگ حج افراد کو بالکل ہی نظر انداز نہ کر دیں، عمرہ اور حج کر کے چلے جائیں، اور باقی سارا جو سال ہے وہ عمرے کے لیے آئیں ہی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا گھر بے آباد ہو جائے۔ تو یہ جو منع کرنا تھا حضرت عثمان کا یا اس سے پہلے حضرت عمر کا، یہ ان کے اپنے اجتہاد کی بنا پر تھا، اسی لیے صحابہ کرام نے اس کیس میں حضرت علی نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کسی کے قول کی بنا پر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دین کے معاملے میں اگر کسی رائے میں کسی دوسرے کا ان سے اختلاف ہو جاتا تو وہ اس میں بہت حلم کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں خلیفہ وقت ہوں، یا میں عمر ہوں، یا میں عثمان ہوں تو میری ہی بات مانی جائے گی، اور خلیفہ ہونے کے باوجود عام لوگ، یہ تو کابر صحابہ میں سے ہے نا، عام لوگ بھی ان سے اختلاف کرتے تھے تو اس پر بھی انتہائی حلم کا مظاہرہ کرتے، اور اگر دوسرا انسان ٹھیک ہوتا تو یہ اپنی بات سے، اپنے موقف سے رجوع کر لیتے تھے۔ اور اس صورتحال میں بھی سنن النسائی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا، یعنی اشارہ ملتا ہے ایک روایت میں ہمیں کہ اس موقف سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔
اور پھر اسی طرح سے اس حدیث میں ہمیں اتباع سنت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں بڑے سے بڑے صحابی کو بھی اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے تھے یا اس کے اجتہاد کو اہمیت نہیں دیتے تھے. تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ رجحان رکھتے ہوں کہ اپنے کسی لیڈر، امام، بزرگ یا مفتی کا قول جو ہے، فتویٰ جو ہے، وہ چاہے حدیث یا سنت رسول کے خلاف پڑھ رہا ہو تو ہم کہیں کہ نہیں، ہم تو اسی کو لیں گے. تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو اہل عرب تھے، دور جاہلیت میں لوگ جو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمرہ فی اشہر الحج، حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا، من افجر الفجور فی الارض، زمین میں بدترین گناہ زمین کے گناہوں میں سے ہے کہ آپ حج کے لیے آئیں اور ساتھ ہی آپ عمرہ بھی کر لیں. تو اس کو یہ افجر الفجور سمجھتے تھے. وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ سَفَرًا، اور محرم کو سفر بنا لیتے تھے. ٹھیک ہے، محرم کے مہینے کو سفر کا مہینہ، یعنی وہ جو نسی کا ان کا طریقہ تھا اور اس کے ان کے ڈیفرنٹ ریزنز تھے، اس میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے. وَيَقُولُونَ، اور کہا کرتے تھے، اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ سفر. اذا برأ الدبر، جب اونٹ کی پیٹھ کا زخم اچھا ہو جائے گا، یعنی جو لوگ اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے آئے پھر واپس گئے، اونٹ کو استعمال کیا، تو اونٹ جو ہے جاندار ہے جانور، تو اس کی پیٹھ جو ہے وہ زخمی ہو جاتی تھی، تو اس کو کوئی 2 مہینے اور اس طرح کا وقت لگتا ہے اس کے زخموں کو ٹھیک ہونے میں. تو جب وہ زخم ٹھیک ہوگا، جب اس کے نشان مٹیں گے، وانسلخ سفر، جب سفر کا مہینہ گزر جائے گا، حلت العمرۃ لمن اعتمر، پھر عمرہ حلال ہوگا اس کے لیے جو عمرہ کرنا چاہے. اس سے پہلے عمرہ نہیں کر سکتے، حج کے مہینوں میں عمرہ نہیں کر سکتے. یہ ان کا ایک بہت بڑا اصول تھا. قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، واصحابہ، اور آپ کے صحابہ بھی، صبیحۃ رابعۃ، چوتھی صبح تھی ذی الحج کی، محلین بالحج، اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے حج کا. پھر آپ نے کیا کیا؟ فَأَمَرَهُمْ، تو آپ نے حکم دیا صحابہ کو، أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، کہ یہ جو حج کا احرام ہے نا، اس کو عمرہ میں تبدیل کر دو. حج افراد کا احرام جنہوں نے باندھ رکھا تھا، ان کو کہا کہ عمرے میں اس کو تبدیل کر دو. اور ان میں سے جن کے پاس ہدی آئی ہوئی تھی ساتھ، انہوں نے حج قران کیا، اور جن کے ساتھ ہدی نہیں تھی ان کو حج تمتع کا حکم دیا. فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِندَهُمْ، تو یہ لوگوں کو تو بہت بڑی بات لگی کہ یہ تو کتنا بڑا گناہ، کیونکہ ظاہر ہے اس سے پہلے تو وہ حج کیا نہیں تھا انہوں نے، اور ان کو تو اپنے دور جاہلیت کے سارے کانسیپٹس ہی معلوم تھے. فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِندَهُمْ فَقَالُوا، تو وہ بولے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اَيُّ الْحِلَّ، کیسا حلال ہونا؟ قَالَ حِلُّ كُلُّهُ، آپ نے فرمایا پورا حلال ہونا، پوری طرح حلال ہونا. کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی عمرہ کروایا ہے بعد میں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اسی عقیدے کی تردید کروانا مقصود تھی، مزید تردید مقصود تھی. جو ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ماہ ذو الحجہ میں عمرہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ قریش اور ان کے مسلک پر چلنے والوں کے اس عقیدے کی تردید ہو کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا گناہ ہے. پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حج کا احرام عمرے میں تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ دور جاہلیت کے جو اعتقاد ابھی رائج ہیں ان کی تردید ہو جائے. تو یہ جو صحابہ نے پوچھا ای الحل، کون سا حل، اور آپ نے فرمایا حل کلہ، اس سے کیا مراد ہے کہ جو حل ہے یعنی حلال ہونا وہ 2 قسم کا ہے نا. ایک وہ جو 10 ذی الحج کو ہو جاتا ہے، جس میں انسان
ہر احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے سوائے بیوی کے پاس جانے کے، سوائے بیوی کے ساتھ تعلق بنانے کے۔ اور پھر جو حلت کبریٰ جو ہے وہ ہوتی ہے جب طواف زیارہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آدمی اپنی بیوی کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ حج تمتع کرو اور عمرہ کر کے تو حلال ہو جاؤ، تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ کون سا حلال ہونا، یعنی ہم اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہل کلہ، ہاں مکمل حلال ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام کیونکہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے سے مانوس نہیں تھے، اور اسی طرح سے درمیان میں حلال ہو جانے سے مانوس نہیں تھے، تو وقتی طور پر ان کو یہ بات بہت بڑی لگی۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل۔ ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں عمرے کے بعد احرام کھول دوں۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك حاء وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت یا رسول اللہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ما شأن الناس، لوگوں کا یہ کیا حال ہے، حلوا بعمرۃ ولم تحلل انت من عمرتک، کہ لوگ تو حلال ہو گئے عمرہ کرنے کے بعد اور آپ نے اپنے عمرے کے بعد احرام نہیں کھولا۔ قالا، تو آپ نے وجہ بتائی، کیا وجہ؟ انی لبت رأسی، کہ میں نے اپنے بال جما لیے، وقلدت ہدی، اور میں نے اپنی ہدی کو قلادے پہنا دیے، مراد یہی ہے کہ میرے ساتھ ہدی ہے، فلا احل حتی انہر، تو اب تو میں حلال نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں نہر کر نہ لوں، حتی یبلغ الہدی محلہ کی وجہ سے، اس حکم کی وجہ سے میں حلال نہیں ہو سکتا۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو جمرة نصر بن عمران الدبعي قال تمتعت فنهاني ناس۔ عمران الدبعی کہتے ہیں کہ میں نے حج تمتع کا احرام باندھا تو لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا۔ فسألت ابن عباس، تو میں نے ابن عباس سے پوچھا رضی اللہ عنہما، فأمرنی، تو انہوں نے مجھے حکم دیا، انہوں نے کہا تم کرو حج تمتع۔ فرأیت فی المنام، اس کے بعد میں نے خواب میں دیکھا، کأن رجلا، گویا کہ ایک آدمی، یقول لی، مجھے کہہ رہا ہے، حج مبرور، حج مبرور، وعمرۃ متقبلۃ، اور عمرہ ایسا جو قبول ہو گیا۔ فاخبرت ابن عباس، تو میں نے پھر یہ بات ابن عباس کو بتائی۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، سنت ابی القاسم، یہی ابو القاسم کی سنت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ثم قال لی، پھر انہوں نے مجھے کہا، اقم عندی، میرے پاس ٹھہرو کچھ وقت، وَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِّن مَّالِي، میں تو تمہیں اپنے مال میں سے کچھ حصہ دوں گا۔ قال شعبہ جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں، فقلت، میں نے کہا، ولیما، اور کیوں؟ یعنی انہوں نے اس خواب دیکھنے والے کو حضرت ابن عباس نے اپنے پاس کیوں ٹھہرایا اور کیوں مال دینا چاہا؟ فقالا، تو انہوں نے کہا، للرؤیا التي رأيت، وہ خواب جو میں نے دیکھا تھا نا، اس کی وجہ سے ابن عباس نے رضی اللہ عنہما نے خوش ہو کر کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے جس سے کہ ایک ان کو خوشی ہوئی اور اس میں ایک حج تمتع کے قبول ہونے کی خوشخبری دی گئی، تو یہ ایک اعلیٰ اخلاق تھا ابن عباس کا کہ انہوں نے پھر ان کو کچھ تحفہ دینا چاہا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو فتویٰ دیا وہی درست تھا، اور جو خواب آیا وہ اس فتویٰ کی بھی قبولیت کی دلیل تھی نا، اس لیے خوش ہو کر تو انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور یہ ان کی ایک اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق تھا۔ اور اس سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی بات آپ کو خوش کرے، یا کوئی آپ کے بارے میں اچھا خواب دیکھے، یا آپ کے پاس کوئی خوشخبری لے کر آئے، تو اس کو اگر آپ کچھ دیں تو یہ بھی ایک اچھے اور اعلیٰ اقدار میں سے ہے۔
قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة ايام. یہ راوی کہتے ہیں کہ میں مکہ میں عمرے کا احرام باندھے ہوئے آیا. میری نیت حج تمتع کی تھی، ٹھیک ہے، اور 8 ذی الحج یوم الترویہ سے 3 دن پہلے ہم مکہ پہنچ گئے. فقال لی اناس من اہل مکہ تھا، تو اہل مکہ کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا یسیر الآن، اب تو تم یہاں آ گئے ہو، حج کا مکی، یعنی اب تمہارا حج تو مکی ہوگا، یعنی تم اب حج افراد ہی کر سکتے ہو. اب دیکھیں لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہونے میں کتنا وقت لگا ہے. فدخلت علی عطاء، تو میں عطا بن ابی رباح کے پاس آیا جو کہ حضرت ابن عباس کے شاگرد تھے. استفتیہ، کہ میں ان سے مسئلہ دریافت کروں. فقالا، تو انہوں نے مجھے کہا حدثنی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، عطا کہتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبداللہ نے خبر دی انہ حج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یوم ساق البدن معہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی ساتھ ہانک کر لائے تھے تب. وقد احلوا بالحج مفردن، اور اس وقت آپ نے حج افراد کا احرام باندھا تھا. فقال لهم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، احلوا من احرامکم، اپنے احرام سے حلال ہو جاؤ، بطواف البیت، بیت اللہ کے طواف، وبین الصفا والمروہ، اور سعی کے بعد، وقصروا، اور بال ترشوا لو، ثم اقیموا حلالا، پھر حلال ہی رہو، حتی اذا کان یوم الترویۃ، یہاں تک کہ یوم الترویہ آ جائے، یعنی 8 ذی الحج آ جائے. فاحلوا بالحج، پھر حج کا احرام باندھنا، واجعلوا التی قدمتم بها متعۃ، اور پھر جس احرام میں تم آئے تھے اس کو تمتع بنا لو، یعنی عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، اسی کو تمتع کہتے ہیں. فقالو، تو لوگوں نے کہا کیف نجعلها متعۃ، اب ہم اس کو تمتع کا کیسے بنا لیں، یعنی عمرہ کیسے بنا لیں اس احرام کو اور بعد میں حلال ہو جائیں. وقد سمینا الحج، کہ ورنہ اس سے پہلے ہم اس کو حج کا نام دے چکے ہیں، ہم تو حج افراد کی نیت کر چکے ہیں. فقالا، فرمایا، افعلوا ما امرتکم، وہی کرو جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. فلولا انی سقت الہدی، اور میں بھی اگر ہدی ہانک کر نہ لایا ہوتا، لفعلت مثل الذی امرتکم، تو میں بھی وہی کرتا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. ولکن لا یحل منی حرام، لیکن اب مجھے تو کوئی چیز حلال نہیں کر سکتا حرام سے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ ہدی اپنے محل یعنی حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ نہ جائے. اور یہ قرآن کا حکم ہے، تو لہٰذا میں تو اب نہیں حلال ہو سکتا، لیکن جن کے ساتھ ہدی نہیں ہے ان پر تو یہ شرط لاگو نہیں ہوتی، تو تم لوگ حلال ہو جاؤ، یعنی حج تمتع کرو. قال ابو عبداللہ ابو شہاب لیس لہ حدیث مسند الا ھذا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضی اللہ عنہما، اختلاف رائے ہو گیا عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کا، وہما بعصفان، اور یہ عصفان میں تھے، عصفان کے مقام پر تھے، فی المتعتی، حج تمتع کے بارے میں. فقال علی، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ما ترید الا ان تنہا عن امر فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے منع کریں اس کام سے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. فلما رأى ذلك علی، پھر جب علی رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ یہ تو حج تمتع تو سنت ہے اور حضرت عثمان کی جو رائے ہے یا اجتہاد ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتا، تو احل بہما جمیعا، تو انہوں نے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لیا، یعنی حج تمتع کا احرام انہوں نے باندھ لیا حج افراد کی بجائے. ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ وہ حج تمتع سے یہ حضرات کیوں منع کیا کرتے تھے. وہی بات کہ لوگ حج افراد کو نظر انداز نہ کر دیں، حضرت عثمان اسی لیے منع کیا کرتے تھے. اور ایک اور روایت میں یہ اضافہ ملتا ہے کہ حضرت عثمان نے حج تمتع سے منع نہیں کیا، لیکن جب حضرت علی اور آپ کے ساتھیوں نے عمرے کا احرام باندھا
تو حضرت عثمان نے انہیں منع نہیں کیا تھا۔ حضرت علی نے انہیں کہا کیا آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، لیکن اس وقت ہم خوف زدہ تھے۔ حضرت عثمان یہ سمجھتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کروایا تھا وہ اس لیے کروایا تھا کہ مکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اور حالت احرام میں ظاہر ہے کہ بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں، اور ایون کپڑے ہی مرد حضرات کے تو انکمفرٹیبل سے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ تم لوگ درمیانہ وقت جو ہے وہ حلال ہو جاؤ۔ تو اب تو کیونکہ ہم امن میں ہیں، ہم قوت میں ہیں، تو اب ہمیں حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ان کا اجتہاد درست نہیں تھا، اور نہ ہی امت میں سے کسی نے بھی پھر اس بات کو بعد میں لیا ہے۔ اللہ عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔